اپنے تیور سخت کر لیتی تو یہ طے تھا ہمارے گھر نہیں جلتے، ضیاء الحق نہیں مرتا۔ سنیں گے ناظرین عمران پرتاپ بری کی درد بھری نظم، اس سے پہلے ایک اچھی بات سنتے ہیں۔ ہم لوگ نیک بننا نہیں، صرف نیک دکھنا اور نیک کہلانا چاہتے ہیں، اور یہ منافقت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ چلیے پہلے سنتے ہیں عمران پرتاپ بری کی نظم۔ تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ بھلا انسان کیا کوئی پرندہ تک نہیں مرتا، بھلا انسان کیا کوئی پرندہ تک نہیں مرتا، بھلا انسان کیا کوئی پرندہ تک نہیں مرتا، کوئی جاں باز پھر بے موت یوں ناحق نہیں مرتا، سیاست اپنے تیور سخت کر لیتی تو یہ طے تھا ہمارے گھر نہیں جلتے، ضیاء الحق نہیں مرتا، ہمارے گھر نہیں جلتے، ضیاء الحق نہیں مرتا۔ 2 منٹ ایک نظم مجھے یاد آ گئی نئی سی، تھوڑا سا ایکو ہلکا سا کم کر دیجئے۔ ایک بہت نئی سی نظم یاد آئی ہندوستان میں، ابھی تک میں نے اس نظم کو کہیں پڑھا نہیں، صرف باہر کے ایک مشاعرے میں اس نظم کو پڑھا تھا۔ کوئی تمہید نہیں بناؤں گا، بہت درد دیا اس نظم نے مجھے، ایک حادثے نے، وہ نظم آپ کو سناتا ہوں۔ کل رات میری بالکل نہیں سنا ہے آپ نے اس نظم کو۔ کل رات میری آنکھ یہ کہتے ہوئے روئی، کل رات میری آنکھ، کل رات میری آنکھ یہ کہتے ہوئے روئی، برما کے مسلمانوں کی آواز سنے کوئی، آواز سنے کوئی، آواز سنے کوئی، کل رات میری آنکھ، کل رات میری آنکھ یہ کہتے ہوئے روئی، برما کے مسلمانوں کی آواز سنے کوئی، آواز سنے کوئی، آواز سنے کوئی۔ سوشل میڈیا کے ذریعے وہ تصویریں ہماری آنکھوں تک آئی تھیں، آپ سب نے بھی دیکھا تھا، بڑی بڑی باتیں کرنے والے سارے ملک چپ ہیں، سب چپ ہیں، کہ دنیا کو جلی لاش کے منظر نہیں دکھتے، دنیا کو جلی لاش کے منظر نہیں دکھتے، مردہ ہوئے احساس کے منظر نہیں دکھتے، مردہ ہوئے احساس کے منظر نہیں دکھتے، ہتھیار لیے پھرتے اہنسا کے پجاری، ہتھیار لیے پھرتے اہنسا کے پجاری، اور خون بھری پیاس کے منظر نہیں دکھتے، اور خون بھری پیاس کے منظر نہیں دکھتے، اب سارے مسیحا اب سارے مسیحا کی
غیرت کہاں کھوئی، برما کے مسلمانوں کی آواز سنے کوئی، آواز سنے کوئی، آواز سنے کوئی۔ تصور کریے خبریں ایسی تھی صاحب کہ کشتی میں بٹھا کر کے اتار دیا گیا سمندر میں، اس طرف کا کوئی ملک لینے کو تیار نہیں، نہ شری لنکا لینے کو تیار ہے، نہ بنگلہ دیش لینے کو تیار ہے، نہ پاکستان لینے کو تیار ہے، کوئی لینے کو تیار نہیں۔ مہینوں مہینے گزر جا رہے ہیں۔ میں مصرع پڑھتا ہوں، شاید شاعر ہوں، اللہ نے بہت حساس تا دل دے رکھا ہے۔ دوستو عمران پرتاپ گڑھی کی نظم سننے کے بعد آپ اپنی رائے میں کیا کہنا چاہتے ہیں وہ نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جہاد میں نکلنا دو قسم پر ہے، جس نے جہاد کے لیے نکلے میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کو مقصود بنا لیا، امیر کی فرما برداری کی، اپنے عمدہ مال کو خرچ کیا، ساتھی کے ساتھ نرمی کا معاملہ کیا اور ہر قسم کے فساد سے بچا، تو ایسے شخص کا سونا جاگنا سب کا سب ثواب ہے۔ اور جو جہاد میں فخر اور دکھلانے اور لوگوں میں اپنے چرچے کرانے کے لیے نکلا، امیر کی بات نہ مانی اور زمین میں فساد پھیلایا، تو وہ جہاد سے خسارے کے ساتھ لوٹے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم سفر کرو تو تمہارا امام وہ ہونا چاہیے جس کو قرآن کریم زیادہ یاد ہو اور مسائل کو زیادہ جاننے والا ہو، اگرچہ وہ تم میں سب سے جھوٹا ہو، اور جب وہ تمہارا نماز میں امام بنا تو وہ تمہارا امیر بھی ہے۔ بعض دوسری روایت میں سے یہ بھی معلوم ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی خاص صفت کی وجہ سے ایسے شخص کو بھی امیر بنایا جن کے ساتھی ان سے افضل تھے، جیسا کہ حدیث نمبر 177 کے فائدے میں گزر چکا ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس طرح عبادت کی کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا، نماز کو قائم کیا، زکوٰۃ کی اور امیر کی بات کو سنا مانا، اور اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے دروازوں میں سے جس دروازے سے وہ چاہے گا جنت میں داخل فرمائیں گے۔ جنت کے 8 دروازے ہیں، اور جس نے اللہ تعالیٰ کی اس طرح عبادت کی کہ ان کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا، نماز قائم کی اور زکوٰۃ کی اور امیر کی بات کو سنا لیکن اسے نہ مانا، تو اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہاری 3 چیزوں کو پسند فرماتے ہیں اور 3 چیزوں کو ناپسند فرماتے ہیں۔ تمہاری اس بات کو پسند فرماتے ہیں کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، ان کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اور سب مل کر اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہو، الگ الگ ہو کر بکھر نہ جاؤ، اور جنہیں اللہ تعالیٰ نے تمہارا ذمہ دار بنایا ہے ان کے لیے خلوص و وفاداری اور خیر خواہی رکھو، اور تمہاری ان باتوں کو ناپسند فرماتے ہیں کہ تم فضول بحث و مباحثہ کرو، مال ضائع کرو اور زیادہ سوالات کرو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے جو شخص اپنے امیر کی ایسی بات دیکھے جو اسے ناگوار ہو تو اسے چاہیے کہ اس پر صبر کرے، کیونکہ جو شخص مسلمانوں کی جماعت یعنی اجتماعیت سے بالشت بھر بھی جدا ہوا اور توبہ کیے بغیر اس حالت میں مر گیا تو وہ جاہلیت کی موت مرا۔ فائدہ جاہلیت کے موت مراد یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں لوگ آزاد رہتے تھے، نہ وہ اپنے سردار کی اطاعت کرتے تھے نہ اپنے رہنما کی بات مانتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت نہ کرو، اطاعت تو صرف نیکی کے کاموں میں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امیر کی بات سننا اور ماننا مسلمان پر واجب ہے، ان چیزوں میں جو اسے پسند ہو یا ناپسند ہو، مگر یہ کہ اسے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا حکم دیا جائے تو جائز نہیں۔ لہٰذا اگر کسی گناہ کے کرنے کا حکم دیا جائے تو اس کا سننا اور ماننا اس کے ذمہ نہیں۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اور میرے ساتھ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جو شخص مسلمانوں کی جماعت سے الگ ہو
اور امیر کی عمارت کو حقیر جانا تو اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا کوئی رتبہ نہ ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ کی نگاہ سے۔ اور عمران پرتاپ گڑھی سے جڑی خبروں اور نظموں کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں سے نئی نظم اور نئی خبروں کے ساتھ، تو جب تک کے لیے دیجیے مجھے اجازت اور رکھیے اپنا خیال۔ آپ دیکھ رہے تھے سنہرے لفظ اور میں آپ کے ساتھ محمد ثاقب۔ السلام علیکم۔